السلام علیکم اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں آپ؟ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہماری آن لائن کلاسز سٹارٹ ہو چکی ہیں، تو آج کا ہم لیکچر سٹارٹ کریں گے جو کہ ہمارا اسلامیت کی بک سے ہے۔ چیپٹر کا نام ہے توحید کی اہمیت اور اثرات، جو کہ پیج نمبر 11 کے اوپر موجود ہے۔ تو جیسا کہ آپ کو نام سے ہی معلوم ہو گیا ہوگا، توحید کی اہمیت اور اثرات کے بارے میں بات کریں گے، اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کے بارے میں بات کریں گے، اور اس پر ایمان لانے سے ہماری زندگی میں کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں اور کیا اہمیت رکھتے ہیں۔ چلیں ہم ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان سے مراد دنیا کو بنانے والا، اسے چلانے والا صرف اللہ ہے، یعنی کہ ہمیں اللہ پر اس قدر ایمان ہونا چاہیے، اور اس کے ایمان لانے کی پہلی شرط یہ یقین ہونا لازم ہے کہ دنیا کو چلانے والا اور اس کو بنانے والا صرف اللہ ہی ہے۔ اللہ پر ایمان لانا مسلمان ہونے کی پہلی شرط ہے، یعنی کہ ہمارے اللہ پر ایمان لانے کی پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ کو ایک ماننا اور اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا۔ قرآن مجید میں اس کی بار بار تاکید کی گئی ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، یعنی کہ قرآن پاک میں اس چیز کو بار بار دہرایا گیا ہے، اس چیز کے بارے میں بار بار بات کی گئی ہے کہ ترجمہ دیکھیں آپ جو کہ گرین باکس میں ہے، سب کے سب ایمان لائے اللہ اور اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر۔ یعنی کہ جہاں ہم اللہ پر ایمان لا رہے ہیں، جہاں ہم اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ پر ایمان لا رہے ہیں کہ دنیا کو بنانے والا، اسے چلانے والا صرف اللہ ہی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ اللہ نے اب تک آج تک جو چیزیں بنائی ہیں اس چیز کے اوپر ایمان لانا، اور دنیا میں موجود لوگوں کو راہ راست پہ لانے کے لیے جو کتابیں بھیجیں، جو رسول بھیجے، ان کے اوپر بھی ایمان لانا ہماری اولین ترجیح ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیں، اللہ کی ذات، صفات اور اختیارات میں کسی دوسرے کو اللہ جیسا قرار دینا شرک ہے، یعنی کہ اللہ کی صفات کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی اور کو اس کا شریک ٹھہرانا، یعنی کہ اگر اللہ میں یہ صفات ہیں تو اس میں بھی ہیں، تو اس کو اللہ کے برابر تولنا یا اللہ کے برابر رکھنا، اس کو ہم شرک کہتے ہیں۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، قرآن مجید میں سب سے زیادہ اسی گناہ کی برائی اور مزاحمت بیان کی گئی ہے، یعنی کہ قرآن مجید میں شرک کو سب سے بڑا گناہ کہا گیا ہے، یعنی کہ دنیا میں تمام گناہوں کی معافی ہے، اگر معافی نہیں ہے تو وہ شرک کی نہیں ہے کہ اللہ پاک کے ساتھ کسی کو برابر لے کے آنا۔ اگر ہم اس کی اگزامپل لیں تو ہم جیسا کہ ہندو ہیں، وہ ڈیفرنٹ بتوں کی، مختلف بتوں مجسموں کی پوجا کرتے ہیں، وہ اللہ کے برابر اس کو لانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس چیز کو ہم شرک کہیں گے کہ اللہ کی ذات ایک ہے اور اس ذات کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ تو پچھلی قوموں کی تباہی کے اسباب میں سب سے بڑا سبب یہی تھا، وہ شرک کیا کرتے تھے، یعنی کہ ان کی سب سے بڑی کہہ لیں مسئلہ یا ان کی سب سے بڑی برائی یہی تھی کہ وہ اللہ پاک کے ساتھ شرک لاتے تھے۔ جیسا کہ بہت ساری قومیں ہیں جو اللہ پاک کے برابر کسی بھی چیز کو لاتی تھی، جیسا کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی قوم تھی، وہ بچھڑے کو، یعنی کہ وہ گائے کے بچے کو برابر لے آئی تھی اللہ پاک کے، وہ ان کے اوپر بھی اللہ پاک نے عذاب الہی نازل کیا۔ پھر اس کے بعد دیکھیں نیچے، عقیدہ توحید سے کیا مراد ہے، یعنی کہ عقیدہ ہوتا ہے ارادہ، توحید کہ اللہ کو ایک ماننا۔ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اپنی ذات اور صفات کے متعلق یعنی یکتا ہے، یعنی کہ اللہ پاک میں جتنی صفات اختیارات ہیں وہ اللہ پاک کے ہی پاس ہیں اور کسی کے پاس نہیں ہیں، اور وہی اس چیز کا نعم البدل، ہر چیز اسی کے پاس ہے۔ اس عقیدے پر ایمان لانے کا تقاضا ہے صرف اللہ ہی کی عبادت کریں، اسی سے مانگیں اور اسی کی نازل کردہ دین پر عمل کریں، یعنی کہ ہم کسی بھی اور سے کچھ نہیں مانگ سکتے، ہم اپنے آپ سے نہیں کچھ مانگ سکتے، ہم دوسروں سے نہیں مانگ سکتے۔ ہمیں اگر کسی چیز کی ضرورت ہے، نیڈ ہے، تو ہم اللہ پاک سے سجدے میں جا کر اللہ پاک سے دعائیں کر کر مانگ سکتے ہیں، اور اللہ پاک کے دین سے یعنی کہ اسلام میں جو طریقہ بتایا گیا ہے اس طریقے کے مطابق، اس طریقے کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہم اللہ پاک سے مانگیں، یعنی کہ ہم نوافل پڑھیں، نمازیں پڑھیں، اس کے بعد اللہ پاک سے لمبی دعائیں کریں، قرآن پاک پڑھیں، اللہ پاک کا نام لیں، تو ہم اسی طریقے کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہمارے دین اسلام نے سکھایا ہے، ہم اسی کے مطابق اللہ پاک سے مانگ سکتے ہیں۔ تو
اللہ پاک نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، ترجمہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک مخاطب کرتے ہوئے اس سورہ میں کہتے ہیں، جو کہ سورۃ اخلاص ہے، اے نبی آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہی ہے۔ یعنی کہ اللہ پاک نے اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے، ان سے مخاطب ہو کے کہا ہے کہ آپ اپنی امت کو بتا دیجئے، آپ اپنے لوگوں کو بتا دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی بھی اس دنیا میں آپ کا خیر خواہ یا آپ کسی سے کچھ نہیں مانگ سکتے، اگر جو بھی مانگنا ہے اپنے اللہ ہی سے مانگنا ہے۔ پھر اس کے جگہ نیچے آئیں گرین باکس میں ہی کہ ایک اور جگہ اللہ کا ارشاد ہے، جیسا کہ ہم نے اوپر پڑھا کہ قرآن مجید میں بار بار اس چیز کی تاکید کی گئی ہے، یعنی کہ بار بار اس چیز کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ہم نے اللہ سے کیا مانگنا ہے۔ تو اسی کے بارے میں ایک اور جگہ اللہ کا ارشاد ہے، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی کہ اللہ وہی اللہ ہے، وہی ایک اللہ ہے جو کہ معبود کہتے ہیں عبادت کے لائق۔ معبود کا مطلب ہے عبادت کے لائق ہونا، یعنی کہ اللہ ایک ہی ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، عبادت کے لائق نہیں۔ اب آپ آ جائیں ہم نے پیج نمبر 12 کے اوپر۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، مسند احمد کی یہ حدیث ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تو ان سے کہتے تھے، اے لوگو تم اگر یہ اقرار کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تم کامیاب ہو جاؤ گے، یعنی کہ اگر تم اس چیز کو اپنے دل سے مان لو کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہمیں کامیابی دنیا میں بھی چاہیے، ہمیں کامیابی آخرت میں بھی چاہیے۔ دنیا میں ہمیں کامیابی اس لیے چاہیے کہ ہم دنیا میں سروائیو کر سکیں، ہم دنیا میں اللہ پاک کے بتائے ہوئے تعلیمات کے اوپر عمل کر سکیں اور اس کو دوسروں تک پہنچا سکیں۔ آخرت میں ہمیں اس لیے کامیابی چاہیے کہ ہم اللہ پاک کے پسندیدہ بندے بنے، تاکہ اللہ ہمیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو پھر اس کے بعد آپ دیکھیں نیچے ہے عقیدہ توحید کی وضاحت۔ عقیدہ توحید تمام اسلامی قائد کی بنیاد ہے، یعنی کہ جتنے اسلامی قائد ہیں سب کی یہ جتنے بھی عقیدے ہیں، جتنے بھی ان کی بنیاد سب سے زیادہ ہے کہ توحید۔ اس عقیدے پر ایمان لائے بغیر کوئی بھی عمل اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں۔ تمام انبیاء کرام نے اس عقیدے کی تعلیم دی ہے۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ زور عقیدہ توحید پر دیا گیا ہے۔ اللہ کی ذات، صفات یا اختیارات میں کسی کو شریک ٹھہرانا شرک کہلاتا ہے، جو سب سے بڑا گناہ ہے۔ یعنی کہ ہم نے پیچھے پڑھا کہ اللہ پاک کے علاوہ کسی اور کو ماننا یا اس کی عبادت کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ شرک کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نیچے آئیں گے، عقیدہ توحید کی وضاحت کچھ یوں ہے، اللہ ہر چیز کا حقیقی مالک ہے، جیسا کہ ہمیں پتہ ہے اللہ ہر چیز کو بنانے والا اللہ ہے، ہر چیز اسی نے پیدا کی، زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے، صرف وہی عبادت کے لائق ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، وہ بہت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے، وہی سب کو رزق دیتا ہے۔ اسلام میں عقیدہ توحید کی اتنی اہمیت ہے، جو اس عقیدہ کو نہ مانے اور کسی صورت جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ تعالی ہمارا خالق اور مالک ہے۔ خالق کہتے ہیں پالنے والے کو، مالک ہوتا ہے جو ہمیں جو ہماری روح کا ہمیں ہر چیز مہیا کرتا ہے، ہمیں کھانا پینا رہنا جینا مرنا سب، وہ ہمارا رب ہے، یعنی کہ وہ ہمیں رزق دیتا ہے۔ اس کی بے شمار نعمتیں پانے کے بعد ہم پر اس کے حقوق ادا کرنا بھی اور بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ بندے جب اللہ کا حق ادا کرتے ہیں تو اللہ دنیا اور آخرت میں انہیں اپنا خاص فضل عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد ہے عقیدہ توحید کے اثرات پہ۔ عقیدہ توحید پر صدقے دل سے ایمان لانے سے انسان کا دل پر پرسکون ہو جاتا ہے، اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنا، جب اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے تو دنیا اور آخرت کے تمام کام سدھر جائیں گے۔ ایسے شخص کو ہر در پر جھکنا نہیں پڑتا اور نہ ہی اپنی مرادیں پوری کرنے کے لیے ناجائز طریقے یا کام کرنے پڑتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے فرمان، یعنی کہ ان کی جو اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا ہے اس کے مطابق کام کرتا ہے، اللہ سے دعا مانگتا ہے، مطمئن ہو جاتا ہے۔ ایسا شخص اپنی تمام ذمہ داریوں کو پوری دیانتداری سے ادا کرتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے اس نے ایک دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے اور اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ یہ شخص مالی معاملات میں بھی کسی کا حق نہیں مارتا اور اللہ کی مخلوق کو تکلیف نہیں پہنچاتا، یعنی کہ
جو اللہ پر یقین رکھتا ہے وہ اللہ سے ہر معاملے میں ڈرتا ہے، ہر چھوٹے بڑے معاملے میں اللہ پاک سے خوف کھاتا ہے، ڈرتا ہے کہ اگر میں یہ کر دوں گا تو اللہ پاک مجھے اس کا اجر نہیں دیں گے۔ پھر اس کے بعد ہم آ جائیں گے اس کے نیچے، دیکھیں درست جواب کا انتخاب کریں۔ اللہ تعالیٰ کو ذات اور صفات اور اختیار میں یکتا ماننا، عقیدہ آخرت، عقیدہ رسالت، عقیدہ توحید یا عقیدہ تقریر۔ یہاں پہ ہم جتنے بھی میں نے آپ دیکھ سکتے ہیں MCQs پہ نمبر 12 اور 13 پہ ہیں، اس کے اوپر مارک کر دیے ہیں، اور اسی طرح خالی جگہ ہے اس کے اوپر بھی مارک کر دیا گیا ہے۔ اب آپ اس کے آگے نیچے مختصر جواب دیں، جیسے کہ اللہ پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے، عقیدہ توحید سے کیا مراد ہے، عقیدہ توحید کے بارے میں ایک آیت کا ترجمہ۔ اب آپ پیج نمبر 11 پہ آئیں، یہاں آپ کو پرومیننٹلی QS لکھا ہوا نظر آئے گا 1 2 3 کے حساب سے۔ یہ کویسچن نمبر جو سے شورٹ کویسچن نمبر 1 2 اور 3 کا آنسر ہے۔ پھر اس کے بعد آپ آ جائیں پیج نمبر 12 کے اوپر، تو آپ کو سب سے اوپر جہاں پہ مسند احمد لکھا ہوا ہے وہ آپ کو ایک کویسچن نمبر 4 نظر آ رہا ہوگا۔ یہ کویسچن نمبر 4 کا آنسر ہے شارٹ میں، جہاں پہ لکھا ہے عقیدہ توحید کے بارے میں ایک حدیث کا ترجمہ۔ پھر اس کے بعد آپ کویسچن نمبر 5 دیکھیں گے، قرآن مجید میں سب سے زیادہ زور کس عقیدے پر دیا گیا ہے، عقیدہ توحید۔ اب اسی طرح آپ تفصیلی جواب دیں، عقیدہ توحید کی اہمیت بیان کریں اور عملی زندگی پر عقیدہ توحید کے اثرات۔ پیج نمبر 12 کے اوپر آپ کو عقیدہ توحید کی وضاحت والا پیرا نظر آ رہا ہوگا، آپ نے یہ لانگ کویسچن نمبر 1 ہے۔ پھر اس کے بعد آ جائے گا عقیدہ توحید کے اثرات، یہ کویسچن نمبر 2 لانگ ہے۔ تو آپ نے جو اس کا کویسچن نمبر مختصر جواب لکھنے ہیں، یہ 5 آنسر ہیں، وہ آپ نے اپنی نوٹ بک پہ لکھنے ہیں، اور آپ نے اچھے طریقے سے لکھنے ہیں، نیٹ کر کے۔ انشاءاللہ چھٹیوں کے بعد جب آئیں گے تو آپ کا کام چیک کیا جائے گا۔ اللہ حافظ۔